ایک صاحب یہ سوال کرتے ہیں، مولانا کی خدمت میں میرا سلام، مجھے آپ کی 72 فرقوں والی ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا جس میں آپ نے نہایت بصیرت افروز مثالوں اور دلائل سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کسی بھی شخص یا گروہ کو جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کرے آپ کا یہ پیغام امت کو سمجھ آ جائے اور ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ دینے کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کریں۔ مولانا صاحب، لیکن میں یہاں آپ کو ایک پوائنٹ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو اسی ویڈیو میں آپ نے فرمایا ہے۔ اگر تو وہ بات حقیقت بھی ہو کہ مسلمانوں کا ایک فرقہ جہنم میں جائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ کچھ وقت کے لیے جائے گا، مگر آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے وہاں اللہ نے ہمیشہ کے عذاب کا ذکر کیا ہے، لیکن آپ نے کہا ہے کہ بہت سے علماء کا خیال ہے کہ یہاں ہمیشہ سے مراد مستقبل ہمیشگی نہیں ہے۔ یہ بات احادیث اور دیگر مثالوں کے خلاف ہے۔ مولانا، میں نے جو علم سیکھا ہے وہ آپ جیسے بزرگوں سے سیکھا ہے، اس لیے ذرا اس گستاخی کو درگزر فرمائیے، مگر مجھے اس دلیل سے ابہام کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ جیسے بزرگ بھی اپنی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو نہایت نیک اور پرخلوص ہوں، اللہ کی واضح بات پر کہنا پڑے کہ آیت اللہ نے تو کہہ دیا ہے مگر اس کا ارادہ ایسا کرنے کا نہیں، وہ محض ڈرانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ محترم، اس نظریے کو تسلیم کرنے میں کوئی قباحت نہیں دکھائی دیتی، لیکن اس دلیل کے مضمرات پر غور کیا جائے تو پھر آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ہر آدمی نے کوئی نہ کوئی تو آیت اٹھا رکھی ہوگی اور کہہ رہا ہوگا کہ اصل میں اس آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اس بات کا مطلب علماء اور احادیث کی روشنی میں کچھ اور ہے۔ میرے قابل محترم، اگر میں نے اس جملے میں کوئی غلط مطلب اخذ کر لیا ہے تو اس گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، لیکن میری اس بات کا جواب ضرور دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت اچھی باتیں آپ نے کی۔ فرقوں کے بارے میں جو بات میں نے کہی، جو اچھے علماء گزرے سب نے شرح کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں اپنی امت کہا، یہ نہیں کہا کہ وہ کافر گروہ ہیں، اپنی امت کے گروہ کا ہے۔ اس لیے ان میں سے کسی کو بھی سمجھنا کہ وہ اسلام سے خارج ہے یا کافر ہے، بالکل غلط۔ دوسری بات تھی کہ جو آتا ہے کہ وہ سارے جو ہے نا کلوں پھر نار سوائے گروہ کے سب دوزخ میں، اس کے بارے میں نے کہا تھا کہ امام محمد بن ابراہیم الوزیر بھی لکھتے ہیں۔ لوگوں نے جب سوال کیا، علامہ البانی نے ان کا حوالہ دیا بہت ان کی اعلیٰ کتاب کا، کہ یہ اگر سارے 72 جائیں گے دوزخ میں، ادھر حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے والوں کی 120 صفحیں ہوں گی، جن میں 80 صرف حضور کی امت کی ہوں گی، تو وہ کہتے ہیں سارے تو ادھر چلے جائیں گے دوزخ میں، 80 سے کہاں ہو؟ تو اس کا انہوں نے حل کیا کہ دوزخ میں جانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ رہنا، بہت سے لوگ دوزخ میں اپنے جرموں کی حساب اٹھنے کے لیے جائیں گے مگر آخر وہ نجات پا لیں۔ تو انہوں نے حوالہ دیا کہ اس حدیث میں صرف دوزخ میں جانے کا ذکر ہے، آگے ہمیشہ رہنے کا کوئی لفظ نہیں۔ یہ تو اس حدیث کا معاملہ تھا۔ باقی وہ آگے جو ہے نا آیت، میرے علم میں نہیں، اب مجھے یاد نہیں کیا بات ہوئی، وہ میں نے حوالہ غالباً شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ کا دیا ہوگا کہ قاتل احمد کے بارے میں قرآن کہتا نا کہ جو جان بوجھ کر مومن کو قتل کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا، لعنت ہوگی، وہ جہنم میں رہے گا خالداً فیہا، اس میں رہے گا خالداً۔ اس کا کہتے ہیں کہ اب ساری امت مانتی ہے کہ وہ بے شک کتنا بڑا مجرم ہے، کافر تو نہیں، اور لفظ ہے خالداً کی تو تشریح کرتے ہوئے پھر علماء نے کہا یہ اپنی طرف سے جو آپ کہتے ہیں نا کہ جس کو جی چاہے گا لوگ، ایسی نہیں بات، دلیل دینی پڑے گی نا، قرینہ صارفہ، کہ یہ جو لفظ ہمیشہ رہنے کا، اس کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے لیے کوئی اتنے ہمالیہ جیسے وزنی دلائل ہیں، احادیث اور آیات جن سے پتہ چلے۔ تو موحدین کا چونکہ خروج جو ہے نا بالکل اتفاقی بات ہے کہ توحید کو ماننے والے آخر دوزخ سے نجات پا جائیں گے، ورنہ مشرکین تانا دیں گے کہ تم توحید کو مانتے تمہیں کیا ملا پھر، اس لیے نہیں، وہ نکلیں گے بے شک لمبا عرصہ۔ اب اس کی تشریح پھر کی کہ یہ جو آیا جہنمی اس کے لیے، اور اسی طرح سود خور کے لیے بھی آیا، کئی جگہ لفظ آ گئے خالدین۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ خلود جو ہے نا یہ ہمیشگی، ہم ترجمہ کر رہے ہمیشہ، اس کا نہیں ہمیشہ رہیں گے۔ اب کتنا عرصہ رہیں گے؟ خلود مقصد طویل، زیادہ دیر تک کہیں کوئی آدمی کسی جگہ رہے نا وہ بھی خالد ہے۔ جب آگے آ جائے گا ابدا، جیسے کفار کے لیے صرف خالدینہ نہیں آیا، خالدینہ فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ اس لیے یہ لمبے عرصہ رہنے سے بھی خالد ہو جاتا ہے۔ تو یہ تشریح کی۔ دوسری طرف یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کر دیا کہ قانون تو یہ ہے کہ اس کو بھی کافروں والی سزا دی ہے کہ مومن کو اس نے قتل کیا،
مگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر رحم کر دے تو جیسے قانون میں ہم دیکھتے ہیں کہ سزائیں ہیں قانون میں، مگر کچھ رہتے ہیں حکومت خود دے دیتی ہے، تو یہ ہماری مرضی پر تو نہیں کہ ضرور رعایت دے گی، گنجائش ہے کہ شاید اللہ فضل کر دے۔ بعض لوگوں نے یہ تشریح کی کہ سزا یہی بنتی ہے، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اس میں کچھ تخفیف کر دے تو عدالت کو حق ہوتا ہے سزا میں کمی کرنے۔ تو دلائل چاہیے۔ آپ یہ خطرہ جو محسوس کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو بچوں کا کھیل نہیں بنایا جا سکتا، جس کا جی چاہے جیسا کو چاہے پھیر لے، دلائل دینے پڑیں گے۔